آپ نے فلم بنائی جگہ گجر، لاہوری بادشاہ، راجو راکٹ، سب کے جو سبجیکٹس تھے وہ بدماشی پہ تھے. ایک خوف تھا آپ کو بدماشوں کا یا پھر آپ نے پیسوں کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا؟ میرا جرم اتنا ضرور ہے کہ بدماش کی اب میرے پاس بدماشی پر فلم بنانے آتے تھے تو مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا. میں انکار نہیں کیا کبھی بھی کسی کو. تو آپ کو نہیں لگتا یہ فلم دیکھ کر اگر کوئی بدماش بنا اور بھتے وغیرہ لیے ہوں تو آپ بھی گناہ کے برابر کے شریک ہیں؟ اس کی وجہ سے کمائی بھی چلے گی، میری گاؤں کی زمین بھی چلے گی، میں نے مکان بھی بیچ دیا. میں نے مجبوری میں کیا یہ جو کچھ کیا. جگہ گجر میں بھی راجو راکٹ کا رول تھا نا. راجو راکٹ جو تھا وہ جگہ گجر کا مالشیا تھا، چرس کا سگریٹ بھر کے دیتا تھا. راجو راکٹ فلم کے تھرو آپ نے کیا بتایا کہ بدماش کیسے بنتا ہے یا پھر بدماش کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنی پہلی 5 فلموں میں سلطان راہی کو ہیرو لیا لیکن چھٹی فلم میں کیفی صاحب کو لیا. آپ کی کوئی مخالفت ہو گئی تھی سلطان راہی سے؟ آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں فلم راجو راکٹ کی. فلم راجو راکٹ کے رائٹر ناصر ادیب صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنی پہلی 5 فلموں میں سلطان راہی کو ایز اے ہیرو کاسٹ کیا لیکن اپنی چھٹی فلم میں سلطان راہی کو کاسٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا ان سے کوئی مخالفت ہو گئی تھی؟ اس کے علاوہ انہوں نے اس فلم میں کیا بتایا کہ بدماش کیسے بنتا ہے یا پھر بدماش کا انجام کیا ہوتا ہے. کیفی صاحب نے جب ناصر ادیب صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب فلم ہٹ ہوگی میں آپ کو گاڑی دوں گا، لیکن جب فلم سپر ہٹ ہوئی تو انہوں نے ناصر ادیب صاحب کو گاڑی کیوں گفٹ نہیں کی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. میرا ایم ایکٹرز اینڈ سپر سٹارز جو کہ ہمارے ایسٹ ہیں ان کی لائف کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کبھی بھی ان کا کام نہ بھولیں اور ان کی لائف کو میں آپ کے سامنے رکھوں. میں بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ سب لوگوں کی خدمت میں ایکٹرز کی بایوگرافیز لے کر حاضر ہوتی ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں یا آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ناصر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ روز ہی جب پروگرام پہ بیٹھتے یہ پوچھتے کہ آپ ٹھیک ہیں، اس کا مطلب میں آپ کو ٹھیک نہیں لگتا. نہیں تو میں حال چال پوچھ رہی ہوں تو ثواب کا کام ہے. حال چال تو آپ نہیں آپ بھی پوچھتے. مجھ سے پوچھ لیا کریں آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے. نہیں، میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ہیپی ہیں اور خوش ہیں، فریش ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا چلیں، انڈرسٹوڈ ہے. اچھا آج نا ہم آپ کی فلم راجو راکٹ کا ریویو کریں گے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فلم بنائی جگہ گجر، لاہوری بادشاہ، راجو راکٹ، سب کے جو سبجیکٹس تھے وہ بدماشی پہ تھے. اب آپ کہتے ہیں میں نے بدماشی کو پروموٹ نہیں کیا. ایک خوف تھا آپ کو بدماشوں کا یا پھر آپ نے پیسوں کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا؟ پہلی بات کہ راجو راکٹ کا فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے کیا. اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کیفی صاحب تھے. اچھا، تو ان کی یہ خواہش تھی. اب پھر یہ آپ نے بعد میں پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ جڑی تلخ کہانی کون سی ہے، وہ میں بعد میں سناؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ راجو راکٹ کی جو نام ہے، یہ اس کریکٹر پر جو فلم بنانے کی بات ہے، یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی ذاتی تھی اور وہ میرے پاس یہ نام لے کر آئے تھے کہ اس پر میں نے فلم بنانی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جگہ گجر کے وہ ڈائریکٹر تھے، اس کے رائٹر میں تھا. جگہ گجر فلم سپر ہٹ ہوئی، اس میں جو راجو راکٹ کا رول تھا نا، وہ جگہ گجر میں بھی راجو راکٹ کا رول تھا نا. راجو راکٹ جو تھا وہ جگہ گجر کا مالشیا تھا اور چرس کا سگریٹ بھر کے دیتا تھا یا شراب پیتے، جو ایک ملازم کرتا ہے ہر وقت. اس کا وہ جیسے بیٹ مین نہیں ہوتے آرمی میں، ایک اسپیشل آدمی ہوتا ہے جو خدمت کے لیے ہوتا ہے. رائٹ ہینڈ تو نہیں ہوتا، خدمت گار اسے کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں. تو وہ خدمت گار تھا، جگہ گجر تھا، اس کا نام راجو راکٹ تھا. تو وہ مشہور ہو گیا تھا، پیتا چرس تھا وہ اینیا اور سگریٹ پلاتا تھا. جیل میں بھی ان کے ساتھ تھا. اچھا، تو کیفی صاحب کو وہ راجو راکٹ کا رول جو ہے نا اچھا لگا تو انہوں نے میرے پاس آ کر کہا کہ میں نے جو فلم بنانی ہے راجو راکٹ پہ بنانی ہے اور آپ نے لکھنے اور ٹائٹل میں کروں گا. میں نے کہا جی بسم اللہ. فلم شروع ہو گئی، فلم بن گئی. اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ راجو راکٹ کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا، جگہ گجر کا بھی انتخاب میں نے نہیں کیا تھا. لیکن میرا جرم اتنا ضرور ہے کہ بدماش کی اب میرے پاس بدماشی پر فلم بنانے آتے تھے تو مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا. میں انکار نہیں کیا کبھی بھی کسی کو، سوائے یہ آج سے کو 2016 کی بات ہے. میں نے انکار کر دیا کہ بدماش کے اوپر کوئی بھی فلم ہوگی، نہ میں اس کے ڈائلاگ لکھوں گا، نہ میں اس کی کہانی لکھوں گا. اچھا، اور اس کی وجہ یہ تھی، میں نے اشارتاً آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پروڈیوسر مجھے جو پیسے دیتے تھے اس سے میرا گھر ایسے ہی چل رہا تھا کہ جیسے
پیسے آئے اور چلے گئے, جیسے تنخواہ ہے آپ کی, اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی فیس اتنی ہے, کرایہ اتنا ہے, بل یہ ہے, مطلب کوئی پروفٹ نہیں تھا, سرسری سی کوئی amount. مطلب فیڈ بیک نہیں ہوتا تھا, اتنا پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, کیونکہ ماشاءاللہ 3 بچے تھے, تینوں بچوں کو میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی, بچیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائی. ایک میرا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ایک میرا بچہ جو بزنس میں اس نے ماسٹر کیا, اور ایک نے کمپیوٹر میں ماسٹر کیا, اور تینوں بچے ماشاءاللہ آج اپنی اپنی کمپنیوں میں ایک قسم کا ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ خرچہ بہت بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھانا اور فیسیں, اس میں میری وہ کمائی بھی چلے گی, میری گاؤں کی زمین بھی چلے گی, میں نے مکان بھی بیچ دیا. تو اس کی وجہ سے میں نے مجبوری میں کیا یہ جو کچھ کیا, حالانکہ کرنا نہیں چاہیے تھا. مطلب مجبوری میں آپ اگر غلط کام کرتے ہیں تو یہ بات نہیں, پرہیز اسی کا نام ہے, امتحان اور آزمائش بھی اسی کو کہتے ہیں, کہ جب آپ کو مثلا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ چوری کر لیتے ہیں, مجبوری میں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بچے بھوکے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو کہے گا تو کچھ نہیں, کیونکہ آپ کو کسی نے دیا نہیں اور آپ نے مجبوری میں چوری کی بچوں کے لیے. اس کا گناہ نہیں ہے, اس کا گناہ نہیں. اچھا, اس کا گناہ اسی صورت میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ اس کو ایک پروفیشن بنا کے لوٹنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں, آپ کے پاس روٹی نہیں ہے, آپ کو رات مالک نے روٹی نہیں دی, آپ کو بھوکا سلایا, آپ رات کو بھوک نہیں سونے دے گی, آپ فریج کا دروازہ ضرور کھولیں گی کہ اس میں کوئی ڈبہ روٹی مل جائے, کوئی چیز مل جائے, مکھال. بیسک ہیومن نیڈ ہے نا بھوک, تو یہ بیسک نیڈ ہے. تو خود حضرت عمر فاروق کے دور میں جب قحط پڑا تھا عرب میں, تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بس سارے کو تو فقط ایدیہ ماں کی, چور ہو یا چور نہیں اس کے ہاتھ کاٹ دیں, تو انہوں نے اس دور میں قحط کے زمانے میں اناج کی چوری کرنے والے کے ہاتھ منسوخ کرنے کا کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے غفور رحیم ہے, وہ نہیں کرتا, لیکن پسند اس کو یہ ہے کہ آپ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر ایک آدمی بھوکا ہے اور بھوک میں سے کچھ نہیں مل رہا تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا, لیکن اتنے جس سے اس کی جان بچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. تو اس رعایت کو میں نے بھی مد نظر رکھا, اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی, آج پھر اپنے ان آڈینس کو سناتا ہوں جو وہ پروگرام نہیں دیکھ سکے, کہ ریاض شاہ سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں ہندوستان سے اچھی فلمیں کب بنے گی, تو انہوں نے کہا تھا جب ذہنوں کی قیمت چہروں سے زیادہ ہوگی, یعنی رائٹر جو ہے وہ خوش اور خوشحال ہوگا تو اچھی فلمیں بنے گی. تو مجھے 2016 میں جب میں نے دلاجر مولاجر سائن کی, تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ مجھے پیسے ملے, اور مجھے تقریباً یوں سمجھ کہ مجھے 2 سال کا خرچہ مل گیا گھر کا. اچھا, 2 سال کا؟ جی. تو میں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میں نے بدمعاش بھی میں نے نہیں لکھی, اور پھر آج تک میں اس فیصلے پر قائم ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اسی طرح کیا, اور اگر اس طریقے سے پہلے ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا. کبھی نہ کرتے, بالکل. تو اپنی مرضی کے سارے سبجیکٹ کو چوز کرتے. ہاں, کیونکہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے انسان مجبوراً کرتا ہے, مطلب یہ نہیں. لیکن آپ نے عموماً زیادہ تر فلموں کو انکار کیا بھی نہیں, خواہ وہ بدمعاش کے ہوں یا پھر کسی بھی عام انسان کے. میں نے نہیں کیا. ہاں, لیکن بدمعاش کی فلمیں یہ نہیں کہ زیادہ ہے, اس کے علاوہ بڑی فلمیں ہیں, لیکن میری فلم میں ایکشن ضرور رہا ہے اور بدمعاشی بھی رہی ہے. لیکن بدماشوں کو بدماش پرموٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بدماش کے ٹائٹل پر فلم بناتے ہیں. آپ ویسے کوئی سبجیکٹ بناتے ہیں اس میں بدماشی بھی ہے, ظلم بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے. لیکن جب آپ مثلا جگہ گجر پہ بناتے ہیں, راجو راکڑ پہ بناتے ہیں, ماجو پہ میں نے لکھی وہ بھی بدماش تھا گجر, اس پہ بناتے ہیں, بالا پیردہ بدماش تھا اس پہ بنائی, پپو گجر پہ بنائی, اور چراغ بالی پہ بنائی, محمد خان جو ڈکیت تھا اس پہ بنائی. تو اس قسم کے باتوں سے پھر پبلک جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. جن میں تھوڑی سی برائی ہوتی ہے نا, تو اس میں پھر یہ جو جرمز ہیں وہ جنم لیتے ہیں. ویسے ناصر صاحب یہ بتائیں کہ راجو راکٹ فلم کے تھرو آپ نے کیا بتایا کہ بدماش کیسے بنتا ہے, یا پھر بدماش کا انجام کیا ہوتا ہے؟ راجو راکٹ میں نے یہ تو بتایا کہ بدماش کا انجام برا ہوتا ہے, یہ نہیں بتایا کہ بدماش کیسے بنتا ہے. وہ میں چونکہ بتا چکا تھا اس سے پہلے, تو میں اپنا اس کو ریپیٹ نہیں کیا, بتانا نہیں چاہتے تھے. لیکن راجو راکٹ کو میں نے نہ یہ بتایا کہ وہ بدماش ہے, نہ میں نے یہ بتایا کہ بدماش کیسے بنا. اس کو میں نے گلوریفائی کیا. اچھا, کیا گلوریفائی؟ بالکل گلوریفائی کیا کہ وہ جو اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. اور وہ میرے اپنے حساب سے واحد فلم تھی میری جس سے کوئی آدمی بدماشی کے لیے پرموٹ ہو سکتا ہے.
میں. ہاں جی, ورنہ جگہ گجر بھی نہیں تھی اور لاہوری بادشاہ بھی نہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ فلم دیکھ کر اگر کوئی بدماش بنا اور بھتے وغیرہ لیے ہوں تو آپ بھی گناہ کے برابر کے شریک ہیں؟ میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی میری فلموں سے بدماش بنا ہے, اور نہ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی ملا. ہر بدماش کی میں نے فلم لکھی اور ہر بدماش کے ساتھ میرے آج بھی بڑے اچھے مراسم ہیں ان گھرانوں کے ساتھ. اچھا, ہاں جی, صحیح ہے. لیکن کبھی کسی بدماش نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تمہاری فلم دیکھ کے میں بدماش بنا. اب دیکھیں مثلا جگہ گجر فیملی, جب ایک کس کا کوئی بدماش پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے آگے پھر بیٹے بھی بدماش ہی ہو جاتے ہیں. لائن لگ جاتی ہے. نہیں, وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کا روب ہوتا ہے, وہ جاتا بتا لیتا, پیسے آ جاتے ہیں جی, وہ مر جاتا ہے تو اس کا پتا کہنا یہ پیسے دے دو, تو وہ پھر دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پھر اپنے باپ کے یا اپنے بھائی کے سائے میں بندوق چلانا بھی سیکھتے ہیں, چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کرتے ہیں, بڑکیں بھی لگاتے ہیں. وراثت میں آ جاتی ہے نا وہ بدماشی ان کو ورثے میں ملتی ہے. تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. لیکن اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بدماش کے پاس کوئی کام کر رہا ہوتا ہے آدمی, وہ غریب ہوتا ہے اور وہ بھی بدماش بن جاتا ہے. تو اس قسم کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. تو راجو راکھڑ جو تھا وہ چونکہ جگہ گجر کا مالشیا تھا تو کیفی صاحب نے کہا کہ یہ رول ہٹ ہوگا اور وہ ہٹ ہوا, سپر ہٹ ہوئی فلم, ناقابل یقین حد تک سپر ہٹ ہوئی. اس فلم کے ساتھ جو دلچسپ قصے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے, اس کے ساتھ جو سب سے تلخ واقعات جڑے ہوئے دونوں میرے اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فلم یہ ایسے شروع ہوئی کہ کیفی صاحب میرے پاس آئے, جگہ گجر سپر ہٹ ہو رہی تھی اور یہ میری چھٹی فلم تھی جس نے ریلیز ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو آ کے میرے پاس گھر میں آئے صبح صبح. ان کے پاس کرینہ گاڑی تھی لال رنگ کی, اور میرے سے ان کے ساتھ چونکہ تعلقات بڑے اچھے تھے. میں ان کی بیوی کو بہن کہتا تھا, غزالہ کو. آج بھی وہ زندہ, اللہ ان کو زندہ رکھے, سلامت رکھے, صحت مند رکھے. تو میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا, لحاظ سے ان کو اپنے بہنوں ہی سمجھتا تھا. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے ناصر صاحب ویشی جڑ لکھی تھی اسی سپر ہٹ, طوفان لکھی سپر ہٹ, آخری میدان لکھی سپر ہٹ, جگہ گجر لکھی سپر ہٹ, لاہوری بادشاہ لکھی سپر ہٹ. ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਂ ਚੀਰੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ ਟਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੋ, ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ. ਅੱਛਾ, ਹਾਂ. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀਨਾ. ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ. اچھا. وہ گاڑی ہوگی اس وقت میرے اپنے حساب سے 70-80 ہزار کی کم از کم ہوگی اس دور میں. 70-80 ہزار یا لاکھ؟ نہیں, 70-80 ہزار. اس وقت لاکھوں کی بات نہیں تھی. اچھا. میں نے نئی گاڑی جو تھی 0 میٹر وہ لی تھی 81 میں. تو اس وقت میں نے لی تھی, کرولا ملتی تھی 1,30,000 کی, اور لانسر ملتی تھی 1,22,000 کی. تو میں نے لانسر لی 0 میٹر. یہ گاڑیوں کی قیمت بعد میں بڑھی, اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی. مہنگائی بھی نہیں تھی اور لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, ایسی تھا. اچھا, انہوں نے جب یہ مجھے لالچ دیا, لالچ بھی کہہ لیں, موٹیویشن بھی کہہ لیں, چیلنج بھی کہہ لیں, کیونکہ ان کی ایک خواہش تھی کہ میں ٹائٹل کروں, میں سپر ہٹ ہوں. انہوں نے جو ٹائٹل کیے 2-4 فلموں کے, وہ فلمیں نہیں چلی ان کی. لوگ سلطان رائی کے ٹائٹل کو پسند کرتے تھے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, لو جی, میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. چیلنج کو قبول کر لیا اور میں نے کہانی لکھی, سارے کام چھوڑ دی, اسی کو کام پہ لگا دیا. اسکرپٹ مکمل ہو گیا, فلم بننی شروع ہوئی. اس میں عنایت حسین بھٹی صاحب تھے, ان کے بڑے بھائی, اور کیفی صاحب تھے, اور ان کی اپنی ٹیم کے کچھ لوگ تھے, جگی ملک, یہ وہ سامن بلن تھے سارے, غزالہ بیگم. اور تو وہ تقریباً 1-1.5 مہینے میں فلم بن گئی. اچھا, ان کی دوسری خواہش جو تھی نا کہ میری فلم سلطان رائی کی فلم کے سامنے لگے. اچھا, اور وہ بھی ٹائٹل میں اور میں بھی ٹائٹل, اور میری فلم سپر ہٹ ہو. اچھا, میں نے چیلنج قبول کر لیا اور اللہ سے دعائیں مانگی, روز ہی دعا مانگنی, یا اللہ میری عزت رکھنا, یا اللہ میری عزت رکھنا. فلم لگی اس عید پہ, چھوٹی عید پہ فلم ریلیز ہوئی, پہلے سنیما میں. تو اس دن ریلیز ہوئی 9 فلمیں. 9 فلمیں عید پر, 12 بھی ریلیز ہوئی ہیں عروج کے دور میں, 13 بھی ہوئی ہیں. اچھا اچھا. تو 9 فلمیں ریلیز ہوئی, ان میں 8 فلمیں جو تھیں وہ کلر تھیں, کلرڈ فلمیں تھیں. اوکے. ایک فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی اور وہ راجو راکڑ تھی. اوکے. ان 8 فلموں میں ایک فلم تاج محل بھی تھی. تو ان میں سلطان رائی کی بھی 6 فلمیں, 5 فلمیں سلطان رائی کی ٹائٹل کی,
ایک فلم حیدر چودھری صاحب کی چاچا بھتیجا، وہ کامیڈی فلم تھی ننا علی جاز کی، اور ایک فلم اور تھی، اور ایک تاج محل تھی، اور ایک راجو راکھڑ. اچھا. بڑی دعائیں کی، ساری رات دعائیں کی. جمعے کو 3 بجے والا شو لگا جناب، فلم سپر ہٹ ہو گئی. واہ کیا بات ہے. ایسی سپر ہٹ ہوئی کہ کمال ہوئی. اور اس کے جتنے پرنٹ لگے تھے نا ریلیز پر، وہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا. واہ کیا بات ہے. اس دور میں جو فلمیں ہوتی تھی ان کے پرنٹ لگتے ہوتے تھے 25، 26، 27، جس میں لاہور میں 4 پرنٹ لاہور میں ہوتے تھے، پھر ایک پرنٹ وہاں فیصل آباد، ایک پرنٹ گجرانوالہ، ایک سیالکوٹ، ایک فیصل آباد، ایک ملتان، ایک اسلام آباد، پھر کچھ آگے رحیم یار خان، مظفر گڑھ، اس طرح مطلب 25 سے لے کے 26 تک زیادہ سے زیادہ پرنٹ ریلیز ہوتے تھے. راجو راکھڑ جب ریلیز ہوئی اس کے پرنٹ لگے تھے 42 پرنٹس. پرنٹ. مطلب وہ لوگوں نے شیخو پورہ بھی لگا لی، کاموں کے بھی میں لگا لی، تو یوں اس کے 42 پرنٹ لگے. وہ ڈبل پرافٹ میں ریلیز ہوئی تھی فلم. فلم سپر ہٹ ہو گئی. اور پھر سلطان رائے کی فلم کا کیا ہوا؟ سلطان رائے کی فلمیں بیچ میں چلی، لیکن یہ فلم لیڈ رہی اس ٹائم پہ. جی لیڈ رہی، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ. پھر آپ کو گاڑی مل گئی؟ سنتے وہ اس کی طرف بتاتا ہوں. میں جمعے کو گھر آیا، میں نے کہا گاڑی کھڑی ہوگی. اگلے دن صبح اٹھا، نہیں گاڑی کھڑی ہوئی. ہفتہ تھا، میں نے دیکھا ہفتے کے شو اٹھان کیے تینوں فل. پھر آیا کہ اتوار کو گاڑی ہوئی، گاڑی نہیں آئی. تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ سوموار کو جو 6 بجے والا شو فل ہوتا تھا نا، وہ فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ گنی جاتی تھی. اچھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سوموار کو دیکھ لیتے ہیں. اتوار کو بھی 4 شو فل گئے. سوموار کے جناب 6 بجے والا شو تھا، گرمیوں کے دن تھے. میں مزدہ گاڑی میرے پاس تھی، میں گاڑی میں گیا. تو 6:30 بجے کا ٹائم تھا. جب میں پہلے سنیما کے سامنے سے گزرا ہوں تو گاڑی میں نے روکی. اب غور سے سننا کیا ہوا. گاڑی میں نے روکی، ہاؤس فل کا بورڈ لگا، اور بعد بھی 100-150 آدمی باہر کھڑا ہے، انتظار کر رہے ہیں. ہاں. تو میرے ذہن میں جو آیا خیال، اب میرے ٹائمنگ دیکھنا، میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے، واہ ناصر دیپ، اپنے آپ سے میں کہ واہ ناصر دیپ، اے مارکا صرف تو ہی مار سکتا سے. اور اتنے ہی گیپ کے فوراً بعد میں نے ماتھا اس پر ٹیکا، اسٹیئرنگ کے اوپر، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میری توبہ استغفار ہے، یہ میں نے مار کا نہیں مارا، یہ تو نے مارا. واہ کیا بات. لیکن سر وہ میری جو سوچ سی کہ اے کم ناصر دیپ تو ہی کر سکتا سر، اس سے آپ غرور کہہ لیں، فخر کہہ لیں، تکبر کہہ لیں، کانفیڈنس کہہ لیں، جو کہہ لیں، لیکن غلط تھا. وہ میں نے کیا. اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد میری فلم لگی ٹرک ڈرائیور ڈیڈ فلاپ. 6 فلمیں کنٹینیو ہٹ. اب آئے ٹرک ڈرائیور لگی ڈیڈ فلاپ، پھر فلم لگی موت کھیڑ جوان دی ڈیڈ فلاپ، فلم لگی اچا شملہ جادہ ڈیڈ فلاپ. 3 فلمیں، اور یہ وہ فلمیں تھیں جن کو دیکھنے کے بعد سب نے کہا یہ سپر ہٹ ہے. پھر بھی فلاپ ہو گئی. ڈیڈ فلاپ ہو، صرف فلاپ نہیں ہوئی، ڈیڈ فلاپ ہو. ڈیڈ فلاپ بری طرح سے، بری طرح سے، مطلب جن کا 6 بجے والا شو فل نہیں ہوتا. تو میرے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے، اے ہانڈی دا بال سے ختم ہو گیا. بس اس کے پاس اتنا کچھ ہی تھا، وہ 6 کہانیاں تھیں اس کے پاس، وہ وہی تھیں، ختم ہو گیا. تو آپ کو پتہ جو رائٹر متاثر ہوئے تھے وہ سارے اس پروگرام میں، پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے میرے خلاف، ڈائریکٹر بھی اور وہ. تو میں پھر بہت رویا، اللہ سے بڑی معافی مانگی. اور پھر جب وہ پھر اللہ معاف کرتا تو پھر ایسے ہی ہوتا. پھر مزید میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے استاد جو حسن عسکری صاحب تھے، انہوں نے مجھے بلایا ایک فلم لکھنے کے لیے، اس کا نام تھا جٹ دا کھڑاک. انہوں نے مجھے کہانی سنائی. میں نے کہا عسکری صاحب یہ تو وہی سیم ویسے جٹ ہے، تو میں تو رپیٹ نہیں کروں گا، لوگ نہیں دیکھیں گے. ان کی میری بحث ہوگی، اللہ ان کو غرق رحمت کرے. تو انہوں نے پھر مجھے گالی دی، پیار سے گالی بھی دیتے تھے مجھے، میں اچھا محسوس کرتا تھا. تو کہنے لگے یار تو کہہ رہے ہیں کہ میری جو آئیڈیا فلاپ ہوئے گا، تینوں کی پتہ آئیڈیا تھا، تین ناصر دیپ بنانا میں. اچھا. تو یہ بات مجھے ان کی اچھی نہیں لگی. زندگی میں ایک ہی بات مجھے ان کی بری لگی. تو میں اٹھا، میں نے قلم بند کیا، میں نے کہا عسکری صاحب آپ نے مجھے ناصر دیپ نہیں بنایا، ناصر دیپ مجھے اس رب نے بنایا جس نے آپ کو حسن عسکری بنایا. ٹھیک ہے، میں آپ کا احترام کروں گا ساری زندگی. میرا کوئی بھی انٹرویو ہوگا آپ کے شروع ہوگا، میں جو کچھ بھی آپ ہوں، یہ میں مانتا ہوں کہ میں آپ کی جوتیوں کو تو پھیلوں، لیکن آپ نے مجھے بنایا نہیں. میں نے کہا آج کے بعد میں آپ سے کام نہیں کروں گا. پھر میں نے نہیں کیا. پھر
کئی سال بعد پھر رائی صاحب نے صلح کرائی تو ہم نے فلم میلہ بنائی تو اس میں بھی جھگڑا ہو گیا تو پھر فار ایور ہم نے کام بند کر دیا. خیر یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی بات تفصیل کہ وہ جو ایک تکبر اور غرور تھا نا اس کی مجھے یہ سزا ملی اور رو رو کر میں نے معافی مانگی. تو پھر جناب میری فلم شروع ہوگی مولا جٹ. اب ایک طرف جٹ دا کھڑاک بن رہی تھی جو عسکری صاحب بنا رہے تھے مقابلے میں, اور رائٹر تھے عظیم قادری صاحب جن کو میں اپنے سے بڑا رائٹر مانتا ہوں. فوت ہو گئے, میں آج بھی ان کو اپنے سے بڑا رائٹر مانتا ہوں ہر لحاظ سے, اور پنجابی کا میں شیکسپیئر کا خطاب بھی دیتا ہوں. میں رائٹر ایسوسیشن کے چیئرمین ہوں, تو اس میں ان کی تصویر میں نے لگائی ہے اور دونوں ہاتھوں سے میں نے ان کو سلوٹ کیا. وہ تصویر لگی ہوئی ہے میرے آفس میں. تو وہ رائٹر تھے. اب ادھر ڈائریکٹر تھے یونس ملک, ان کی صرف ایک پہلے فلم لگی تھی, وہ اچھی گئی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں گئی تھی. تو ادھر حسن عسکری صاحب ماشاء اللہ ٹاپ کے ڈائریکٹر, سکہ بان ڈائریکٹر, تو بڑا میں ڈرا ہوا تھا. تو وہ پھر جب لگی جٹ دا کھڑا, اس کو دیکھنے کوئی نہیں گیا, پہلے شو بھی فل نہیں ہوا. اچھا. اور جب مولا جٹ لگی تو اس نے جو کیا وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر معافی دی. لیکن اس کے بعد پھر نہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو میں نے یوں کر دیا. لوگ کہتے تھے کہ رائے صاحب ناصر دیب نہ ہوتے تو رائے صاحب نہ ہوتے, تو میں نہیں کبھی کہتا تھا یہ بات, کبھی بھی. میں کہتا تھا بھائی یہ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رائے صاحب نہ ہوتے تو ناصر دیب ہی نہ ہوتا. کہ میں جو جملہ لکھتا ہوں یا جو کہانی لکھتا ہوں اس میں جو ہیرو پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ پبلک کو اتنا پسند ہے کہ اس کی وجہ سے میں بھی ساتھ ہٹ ہو جاتا ہوں. لیکن اس کے بعد بہرحال یہ کبھی خیال آیا نہیں, اور پختہ یقین ہو گیا کہ فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے, زمین پر صرف عمل ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب پھر شکست بھی آج تک نہیں دی. آج بھی دیکھیں لیجنڈ آف مولا جٹ نے جو ریکارڈ قائم کیے, وہ میں کہتا ہوں نا کہ جو ریاض شاہد نے جملہ بولا تھا ہندوستان سے اچھی فلمیں, یہ وہ فلم ہے جس نے 4 ارب کی بنی فلم باہو بھلی کے بزنس کو بھی شکست دی, جس نے اپنے سامنے کوئی انڈیا کی فلم نہیں چلنے دی. اور انڈیا کے ڈائریکٹر پریشان تھے کہ اس فلم میں کیا ہے, اور ان کے بجٹ سے دیکھیں تو ان کے 15 کروڑ کی یہ فلم ہے. اچھا, مولا جٹ کی ہماری مطلب تقریباً 50 کروڑ لگا اس فلم کے اوپر, تو اگر ہندوستان کا لگائیں تو 15 کروڑ ہے. اچھا. تو وہ کہتے تھے کہ 4 ارب روپے کی فلموں کو اس نے گھر پہ دی, کیا ہے. پھر وہ دبئی جا کر فلم دیکھی, وہ کیا تھی کہ اس کے مجھے پیسے اتنے ملے تھے کہ مجھے پتہ تھا یار 2 سال تک مجھے مزید پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں جب سوچتا تھا ایک جملہ, ایک سین, اس کی فارمیشن, پھر ساتھ ڈائریکٹر کی کمبینیشن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے شاہکار بنا دیا. ایک تو یہ کہانی جڑی ہوئی تھی, اور وہ گاڑی مجھے پھر آج تک نہیں ملی. کیوں؟ اور میں نے ان کو یاد بھی نہیں کروایا. اللہ. میں اس بات پر ہی مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ کام جو کوئی رائٹر نہیں کر سکا تھا اس دور میں, اور کسی کے پاس نہیں, کہ میرے پاس آئے تھے, اللہ نے میری لاج رکھی, اللہ نے عزت دی. انہوں نے آپ کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا تھا؟ کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا تھا. آپ کو بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں پیسے نہیں دوں گا, لیکن یہ آپ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ گاڑی ہی نہیں دی آپ نے؟ یہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں جٹ ہوں نا. ہمارے جٹوں میں 2 خوبیاں کہہ لیں, 2 نقص کہہ لیں, کہ ہم کسی کا احسان نہیں بھولتے اور اپنا انتقام بھی نہیں بھولتے, کیونکہ اس کو بہنوئی کہتا تھا. اور اگر میں پیسے مانگتا تھا اس کا مطلب پھر بہن سے پیسے مانگتا, یا شکایت میں نے نہیں کی, کیونکہ اس گاڑی میں وہ جاتی ہوتی تھی. اچھا. تو مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ اس نے پھر وہ گاڑی بدل لی, وہ بیچ دی, نئی گاڑی بھی لے لی. تو ان کو بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ مجھے, کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں ان کے اس جرم کہہ لیں یا بد عہدی کہہ لیں, میں نے معاف کر دی. میں اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ نے مجھے میری اوقات سے اور میری سوچ سے زیادہ دی. تو یہ ایک تو یہ واقعہ اس کے ساتھ ایک طرح حقیقت جڑی ہوئی تھی, جو میں اپنے آئیڈیز کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں. کہ دیکھیں وہی ناصر دیب جس کی کنٹینیو 6 فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہیں, جب اس کے ذہن میں تھوڑا سا تکبر یا غرور آتا ہے, یا وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, جب اس میں کا تصور پیدا ہوتا ہے, تو اس کی پکڑ دیکھیں کہ پھر اسی ناصر دیب کی 3 فلمیں اوپر نیچے لگتی ہیں اور دوسرا شو فل نہیں ہوتا. حالانکہ جس رائٹر کی اتنی 6 فلمیں کنٹینیو ہٹ ہونا, اس کو پبلک دیکھنے کے لیے آتی ہے, خواہ وہ فلم کتنی بری ہو. اب میں لیٹسٹ آپ کو مثال دیتا ہوں, ندیم بیگ کی فلمیں 4 لگیں, 4 سپر ہٹ تھیں. جوانی پھرنی یعنی 1, جوانی پھرنی یعنی 2, میں پنجاب نہیں جاؤں گی 3, میں لندن نہیں جاؤں گا, یہ 4 فلمیں لگیں, 4 سپر ہٹ. ان کی فلم آئی لو گرو, یہ اس معیار کی فلم نہیں تھی جس معیار کی 4 فلمیں پہلی تھی, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے اتنی دیکھی کہ
17-18 کروڑ کی پتہ نہیں کی، تو اس سے ایڈوانس بکنگ ہوگی. اچھا اوکے. تو آپ دیکھیں کہ جس کی 6 فلمیں سپر ہٹ تھیں اس کے لوگ دیکھنے نہیں آئے، دوسرا شو نہیں فل ہوا. تو کبھی بھی زندگی میں آپ یہ نہ سوچا کریں. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، محنت آپ کے ہاتھ میں ہے، مقدر آپ کے ہاتھ میں نہیں. مقدر کیا ہوتا ہے کہ 2 آدمی ہیں کنواں کھود رہے ہیں اس امید پر کہ یہاں سے تیل نکلے گا، ٹھیک ہے. ایک آدمی بھی کھود رہا ہے، زمین وہی ہے، دوسرا بھی کھود رہا ہے. ایک آدمی کھودتا ہے تیل نکل آتا ہے، دوسرا آدمی جو کھودتے چلا جا نیچے سے سانپ نکلا، اس کو ڈس کر مر گیا، وہاں سے تیل کے بجائے سانپ نکلا. یہ بتا رہے مقدر ہے. محنت اس نے بھی کی، دونوں نے محنت اس نے بھی کی، لیکن ایک کو تیل مل گیا، ایک کو نہیں ملا. تو جس کو نہیں ملا وہ مایوس ہوتا ہے اور گلا کرتا ہے اپنی قسمت کا. آپ جب اپنی قسمت کا گلا کرتے ہیں تو آپ اللہ کی گلا کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ فرض کرو چاہتی ہیں کہ میرے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین کوٹھی ہو، میرے بینک بیلنس ہو، یہ آپ کی خواہشات ہیں، میں پوری دنیا کی سیر کروں. آپ نہیں کر پاتے، لیکن آپ کی کوئی سہیلی یا آپ کی کزن یا آپ کے ملنے والی جو ہے وہ جناب ہر دوسرے دن باہر چلی جاتی ہے، یا چھٹیوں میں ادھر چلی گئی، وہاں چلے گی، یہ چلے گی. اب آپ کہتی ہیں کہ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. اب آپ کی قسمت یہ اللہ نے بنائی ہے نا، آپ کو اللہ نے دینا ہے رزق. آپ جب شکایت کر رہی ہیں تو آپ اللہ سے شکایت کر رہی ہیں، اور جب آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں تو شکایت ایک گلا بھی ہوتا ہے، اور شکایت ایک ایسی بھی چیز ہوتی ہے جس کے انڈر کرنٹ جو بات ہوتی ہے کہ آپ اس آدمی سے آج کے بعد تعلق ختم کر لیں گے. مثلا کسی آدمی سے جو بھی آپ کی شکایت ہوتی ہے، تو آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میرے ساتھ وہ کیا، جس کا مطلب اب آپ اس سے تعلق توڑنا چاہتی ہیں، یا اس کے ساتھ تعلق رکھ کے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس نے وہ نہیں کیا جو آپ چاہتے تھے. تو جب آپ اللہ کے اس طرح قسمت کی شکایت کرتے ہیں تو اس کے انڈر کرنٹ یہ بات ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ اللہ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، یا اللہ پر نعوذ باللہ آپ اعتماد نہیں کرنا چاہتی، یا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یا یہ آپ کا یقین ختم ہو گیا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میرے اندر کیا نقص ہے. کلیئر آیت ہے کلام پاک میں کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، اگر وہ ہمیں نہیں دے رہا تو ہم اپنا احتساب کریں. میں آپ سے گلا شروع کر دوں گا، یہ آپ نے میری مخالفت کر دی، اس نے مخالفت کر دی، اس نے کر دی، نوکری سے نکلوا دیا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نوکری اچھی نہیں کر سکا، یا میں اپنے باس کو مطمئن نہیں کر سکا، اچھا نہیں کر سکا، پرفارمنس میری صحیح نہیں ہے، یا میرے اندر کوئی اور نقص ہے، میں چوری کرتا ہوں، میں کوئی لالچ کرتا ہوں، میں ادھر ادھر پھرتا ہوں، ٹائم ضائع کرتا ہوں. کوئی وجہ ہوگی کہ جس نے رکھا ہے اس نے نکالا ہے، ورنہ کوئی نہیں نکالتا. نکالنے کے لیے کوئی نہیں رکھتا، نکالا جاتا ہے آدمی، نکلتا انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ گھر کا ملازم ہو، خواہ وہ آپ کا ڈرائیور کوئی ہو. اسی طرح جو آپ کو اللہ سے نہیں ملتا، اچھا جب آپ کی اوقات سے زیادہ ملتا ہے تو اس وقت آپ کبھی ایسا نہیں کرتی. آپ کو پھر اس وقت کبھی تو محفل میں بیٹھ کے تعریف کرنی چاہیے نا اپنے اللہ کی. یہاں سے بات شروع کیا کرے، یار میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، دیکھو اللہ نے مجھے یہ بھی دے دی، اللہ نے مجھے وہ بھی دے دی، اللہ نے مجھے اللہ کی تعریف ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوگا. اس کو شکر کہتے ہیں. بالکل. لیکن جب آپ کو ذرا سی گڑبڑ، اس وقت تو آپ شور مچا دیتی ہیں ہر آدمی سے، اور یہ میرے نال آیا گیا، میرے نال آ گیا، میری تو قسمت ہی خراب سی، میرا تو انچی پتنی کی نصیب لکھے نے رب نے ساڈے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے راجو راکڑ سے سیکھا، بہت خوبصورت، اور آج تک مطلب اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اس پہ عمل کرے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ دیکھیں اللہ سراپا انصاف ہے. اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور جو زیادتی کرتا ہے وہ سراپا انصاف نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا. تو اگر اس نے آپ کو جو بنایا ہے تو آپ اسی قابل تھے، بالکل، کیونکہ اس نے کلیئر کلام پاک میں یہ کہا کہ جو عورت کرے گی وہ اس کے لیے، جو مرد کرے گا اس کے لیے، جو کریں گے اتنا پائیں گے. آپ جس بھی فیلڈ میں، آپ اس فیلڈ میں ہیں، اس میں آپ محنت کریں، ترقی کریں. جتنی محنت کریں گی، جتنی ویریشن دیں گی، اتنی آپ کا گریڈ اپ ہوتا چلا جائے گا. آپ اس میں اگر ویریشن نہیں دیتی، آپ اچھا ڈلیور نہیں کرتی، یہ ڈاؤن آنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ فارغ ہو جائیں گی. تو یہ ہم اپنا احتساب چونکہ نہیں کرتے،
ہم ڈائریکٹ وہ اللہ سے شکایت کرنا، بلکہ میرے حساب سے یہ کہنا بھی جیسے مثال طور کسی کا ایک بیٹا تھا اور مر گیا، تو میں نے دیکھا اس کی اطلاع سن کے ہر آدمی کے منہ سے میں نے آیا ہے یار اتنا بڑا ظلم ہوا، اکلوتا تھا، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا ظلم. مارا کس نے؟ اللہ نے مارا، جان تو اللہ نے نہیں لی، تو ظلم اس کا مطلب اللہ نے ظلم کر دیا. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے اور اللہ بہتر کرتا ہے. جو اور اس کے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کتاب میں نہیں ہے. یہ ظلم والی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. کلام پاک کی بات سنا رہا ہوں. ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ساتھ رکھتا ہوں لیکن تم سوال کوئی نہیں کرو گے. اچھا. اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا. کہتا اگر سوال کرو گے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا. صحیح. وہ کشتی میں بیٹھ کے اگلے دریا کنارے پہ جانا تھا، وہاں جب پہنچے تو خضر علیہ السلام نے وہ جو کشتی تھی وہ توڑ دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کشتی کا کیا قصور سی، یہ لے کے آئے ہیں آپ نے اس کو توڑ دیا، لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم سوال نہیں کرو گے. اچھا سوری اب نہیں کروں گا. آگے چل پڑے. آگے جب چلے تو ایک دیوار گری تھی، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے مٹی لگا کے پورا اوپر کیا اور سیدھا کر کے بڑی اچھی طریقے سے دیوار بنا دی. جب چلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بدلے آپ کم از کم معاوضہ ہی لے لیں دیوار والے سے. تو انہوں نے پھر کہا کہ تم نے سوال کیا. کہتے اچھا جی آئی ایم سوری. پھر چل پڑے. آگے گلی میں نا اگلے گاؤں گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، کچھ عمر ہو گئی 5-4 سال. حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اس کو اور اس کا گردن کاٹ کے الگ کر دی، اس کو مرڈر کر دی. اچھا. اب مرڈر کر دیا تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے اے تو بڑا ظلم کیتا تسی، ایک معصوم بچے کا قتل کر دیتے بغیر کسی وجہ دے. یہاں پھر ان کا سفر ختم ہو گیا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو میں نے کشتی توڑی تھی اس لیے توڑی تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو آ رہا تھا، جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا، جو اچھی کشتی تھی. یہ ایک غریب آدمی کی کشتی تھی جس کا روز گزر اوقات ہی اسی کشتی پر تھی. اس کو تھوڑا سا میں نے اس لیے توڑا کہ بادشاہ اس کو دیکھے گا، اس میں نقص اس کو چھوڑ دے گا. بالکل. وہ جو دیوار میں نے بنائی وہ ایک بہت ہی شریف اور یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا اور یہی دیوار ان کے پاس نشانی ہے. تو یہ گر گئی کیونکہ اس وقت مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، وہ تو نہیں. تو کہتا ہے یہ پھر بہ جاتی تو ان کو یہ خزانہ نہیں ملتا، میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ قائم رہے، ان کو خزانہ مل جائے. تو کہنے لگا وہ بچہ، کہتا ہے یہ بچہ ایک انتہائی شریف پرہیزگار اور اللہ کے مقبول بندے کا بچہ تھا جس کی بے پناہ عزت تھی، لیکن اس بچے نے بڑا ہو کے برا اور بدکار بننا تھا. تو مجھے حکم ہو کیسے مرڈر کر دو تاکہ اس آدمی کی بارے میں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے جی وہ چنگا ہوندا تے ابھی چنگا ہوندا ہے. یہ کرتے ہیں لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب اس سے میں نے یہ آپ کو جو ڈیل سنائی یہ اس لیے سنائی کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کا ایک ہی بچہ اور اس نے مار دیا تو آپ یقین کریں کہ اسی میں اس کی بہتری ہے. آپ دیکھیں کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے بیٹے نہیں دیتا اور وہ کہتے ہیں جی یہ ساری قسمت خراب ہے. یہ نہ کہیں، اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے بیٹیاں نہیں دیتا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے. آپ صرف، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرا ایک مقالہ میں نے لکھا ہے ابھی لیٹسٹ ایک فلم میں کہ آپ نیت نظر ٹھیک رکھ تو پھر توقع رکھ. آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کی نظر ٹھیک ہو، پھر آپ اللہ سے کوئی بھی توقع کریں گے وہ آپ کی پوری کریں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جے تسی ہو گئے نا، اگر تسی صبر دا پال لینا تو پھر توکل رکھ. لیکن توکل بھی ہے نا، پھر آدمی جب صبر چھوڑ دیتا ہے تو پھر گڑبڑ ہونے شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی بالکل صحیح. تو بدماشی، بات تو بدماشی سے شروع ہوئی تھی، راجو راکڑ سے شروع ہوئی تھی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی ماں بیٹے کو بدلہ لینے کے لیے تو تیار کرتی ہے. یہ میں نے مائیں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا. کہ ان کے خاوند قتل ہوا یا ان کا بھائی قتل ہوا یا باپ قتل ہوا تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو تربیت دینا شروع کی، بندوق چلانے بھی سکھائی، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے اس لیے پالا کہ تو یہ کام بدلہ لے، اور پھر وہ بیٹا بدلہ لیتا ہے. یہ تو ہے، یہ تو ہے، اور یہ رائٹ بھی ہے.
یہ ہر ادمان ہے، اس میں گناہ بھی نہیں ہے کسی کا. اگر کسی نے باپ قتل کیا، قاتل کو آپ قتل کر دیں. اگر قانون نے پھانسی دے دی چلو ٹھیک ہے، اگر قانون نہیں دی آپ قتل کر دیں. قتل کے بدلے اللہ نے قتل ہی لکھا ہے، زخم کے بدلے زخم ہے. اگر اپنی کسی کی ناک توڑی تو آپ ناک توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوئی الگ بات ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ تو میں نے دیکھا ہے ماؤں کو. صحیح. یہ بھی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ مثلا بچوں کو پالتی ہیں کہ تو پڑھ لکھ کر یہ بنے گا، میرا بچے میری خواہش ہے تو ڈپٹی کمشنر لگ جائے. تو وہ پڑھاتے ہیں، پھر CSS کا امتحان دلاتے ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے. ماں کی خواہش پوری ہوتی ہے. اور جن کی نہیں پوری ہوتی وہ اس لیے کہ اللہ نہیں پوری کرتا کہ اگر یہ ڈپٹی کمشنر لگے یہ رشوت لینا شروع کر دیں گے، حرام کھانا شروع کر دیں گے. اللہ نے ان کو بچاتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، عہدہ پتر ڈپٹی کمشنر ہو گیا، میرا نہیں ہوا. یہ میں ڈفرینس اس لیے بتا رہا ہوں اللہ کے فیصلوں کے، کہ ظلم نہیں کرتا اللہ، آپ کے نیت اور نظر کو دیکھتا ہے پھر دیتا ہے. اگر کسی آدمی کی نیت اور نظر یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسے مل جائیں تو میں تو عیاشی کروں گا، میں عورتیں یوں کروں گا، میں 8-10 شادیاں کروں گا، کیپ رکھ لوں گا، تو اللہ نہیں دے گا. اگر نہیں دے گا تو اس کو بچا لیا نا اللہ نے. صحیح بات ہے، اس یہ کو بھی ایک نعمت ہے کہ اس کو گناہ سے بچا لیا. کرنا اللہ نے رحمت کی، اس پر فضل کیا، نہیں اس کو میں نے یہ نہیں دینا. اور جس کو اس نے نہیں بچانا یا گمراہ کرنا ہے اس کو اتنی دولت دے گا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہاں ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے لیکن آپ پھر ان کے کام دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے کہ دولت جو ہے جہاں یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کے لیے ظلم بھی ہے اور انسان کے لیے یہ ایک آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی ہے. ماں کہ آپ دولت لیتے ہیں پھر اس دولت کے زور پر آپ کرتے کیا ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر. اچھا، ایک آخری سوال ہے. آپ نے اپنی پہلی 5 فلموں میں سلطان راہی کو ہیرو لیا، لیکن چھٹی فلم میں کیفی صاحب کو لیا. آپ کی کوئی مخالفت ہو گئی تھی سلطان راہی؟ نہیں، سلطان راہی سے مخالفت نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس کے پروڈیوسر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے. وہ خود ٹائٹل کر کے سلطان راہی کے سامنے ہٹ ہونا چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی. تو میں نے تو وہ ان کو پھر لے لیا. میں نے نہیں لیا کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی بھی فلم میں کیفی صاحب کو ٹائٹل نہیں لیا. ہاں کہ فلموں میں میرے کام کیا انہوں نے، جیسے مولا جٹ میں بھی کام کیا اور بھی لوگوں میں فلموں میں کام کیا میری. ان کے بعد ان کی میں نے اور بھی فلمیں لکھی جو ہٹ ہوئی. الٹیمیٹر لکھی، سپر ہٹ ہوئی. چیلنج لکھی، سپر ہٹ ہوئی. اس میں ٹائٹل نہیں تھے، جیسے ڈائریکٹ کی تھی. ہاں، لیکن ہٹ تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا نہیں تھا کام، لیکن کاسٹ جو بھی ہوتی تھی میری مرضی سے اور میرے سے پوچھ کے ڈائریکٹر لیتا تھا کہ یار یہ لوگ کس سے کروائیں، تو میں کہتا تھا اس سے کروا لیں. کہتا ٹھیک ہے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا سفارشیں آ گئی، فون آ گیا، بہت قریبی لوگ آ گئے تو وہ کریکٹر چینج بھی ہو جاتے تھے کہ یار اس کو دے دو، اس کو دے دو. لیکن میرے سے پوچھ کے ہوتا ہے. اور میں کبھی بھی مولا جٹ کی کاسٹ بھی آپ نے فائنل کی تھی؟ جی، مولا جٹ کی کاسٹ بھی میں نے، یعنی ڈائریکٹر نے اور میں نے مل کے کاسٹ فائنل کی. اچھا. تو جس وقت فلم میری لگتی ہے میں اس فلم کو اون کرتا ہوں. میں کبھی یہ بلیم نہیں دیتا کہ ڈائریکٹر نے میرے سے غلط کہانی لکھوا لی، ڈائریکٹر نے مجھے مجبور کیا. یہ کہ ہاں لکھنے پہ مجبور کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فیل ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ رائٹر فیل ہوتا ہے، رائٹر ہی ہٹ ہوتا ہے. کوئی ڈائریکٹر ہٹ نہیں ہوتا، کوئی ایکٹر ہٹ نہیں ہوتا. اسکرپٹ ہوتا ہے تو سارے ہٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب میری فلم فیل ہوتی ہے تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈائریکٹر کی ناکامی ہے یا پروڈیوسر کی ناکامی ہے، کیونکہ اگر وہ غلط لکھی گی، میں نے لکھی جس بھی مجبوری میں لکھی، تو پھر مجھے اس کو اون کرنا چاہیے. میں اون کرتا ہوں کہ فلم جو ہے وہ میری فلم فیل ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ہٹ ہے وہ سب کی ہے، اس میں ڈائریکٹر بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایکٹر بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، اس میں سارے ہٹ ہیں. تو یہ کامیابیاں اور ناکامیاں جن سے انسان گھبراتا ہے اور ناکامیوں سے گھبراتا ہے، کامیابیوں پر اتراتا ہے، دونوں باتیں غلط ہیں. ناکامیوں سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ گھبرا جائیں گے تو یہ مایوسی ہے ایک قسم کی کہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں رہا. اور اگر آپ اتراتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی ہے. اور انسان پتنی کیوں اتراتا ہے؟ انسان کی تو کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے. آپ دیکھیں نہ آپ کی سانس اپنی ہے، نہ جیسے کلام پاک میں کہتا ہے کہ یہ انسان کس بات پہ وہ کرتا ہے، اپنی پیدائش پہ غور کرے. گندے پانی سے پیدا کیا، اور یہ تو کسی گنتی بھی نہیں تھا، اس کا تو ذکر بھی نہیں تھا کبھی. مٹی تھا.
تو یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں آپ اسی چیز کا شکر ادا کرتے پورا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اس میں ہر جانور بنایا نا, انسان بھی بنایا, فرشتے بنائے, سب کچھ. بالکل. یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ کو انسان بنایا, اشرف المخلوقات. کتا بھی تو ہمیں بنا سکتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے کہ ہمیں ہر کوئی دتکارتا, سور بنا دیتا, ہر کوئی نفرت کرتا, چونٹی بنا دیتا, ہر کوئی کچل کے گزر جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. انسان بنایا نا, اور کیسا انسان بنایا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, اپنا خلیفہ بنایا. اس سے اب بڑا مقام, اس سے کیا بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے. اور اگر پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر, اور اللہ تعالیٰ نے 2 ہی باتوں پر زور دیا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کہتا ہے کہ مجھے تم کو لوگوں کو عذاب دے کر کیا ملے گا. آگے 2 باتیں فرمائی, ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ. ایمان اس بات پر کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب میں سب سچ ہے. اور شکر یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اچھا جو ملتا ہے. جو برا ملتا ہے وہ آپ کی اپنی برائی کی وجہ سے. لہٰذا انسان کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے برے اعمال کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ, مجھے سزا نہ دے, مجھے معاف کر دے. وہ آپ کو کبھی بھی نہ ذلیل کرے گا نہ رسوا کرے گا. باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں, بیماریاں, پریشانیاں, کبھی گھر بہنے لگتی ہے, کبھی دماغ لگ جاتی ہے, ان سے نہیں گھبرانا چاہیے. زندگی کا حصہ ہے. اور زندگی کیا ہے, صبح سورج نمودار ہوتا ہے, آپ پیدا ہوتے ہیں, سورج اوپر آ رہا ہے, آپ صبح بہت اچھی لگتی ہے نا, وہ بچپن ہے آپ کا. پھر یوں آتے پھر جوانی شروع ہو جاتی ہے, پھر سر میں آ جاتا ہے, یہ آپ کی بھرپور جوانی ہے. پھر آپ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ غروب ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, رات ہو جاتی ہے, اب اندھیرے قبر میں پڑے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ انسان کی وجہ ہے. زندگی ایک موسم نہیں رہتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی بھی صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے, اس کا مزہ الگ ہے, اوپر آئے گا, رکے گا نہیں کہ وہیں رہے, چلتا رہے گا. جب وقت رکے گا تو اس وقت رکے گا جب آپ جنت میں ہوں گے یا دوزخ میں ہوں گے, اس وقت یہ وقت رک جائے گا. لہٰذا انسان کی عمر بھی ایک ہی رہے گی اور ہمیشہ زندہ بھی رہے گا. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ آج ہم نے راجو راکڑ جی اپنے عوام کو بہت کچھ بتا دیا. اللہ کرے وہ بھی اس پر عمل کرے اور ان سے پہلے ہم خود بھی عمل کریں. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہ بھولیے گا. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.